السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک عظیم بیٹی کی قربانی کی داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بے نیاز۔ ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب ہم 3 سہیلیاں ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں۔ راستے میں باتیں کرتی جاتی، پھول سونگتی اور بیر چنتی، ایک دوسرے سے چہلے کرتی۔ راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے۔ میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن شومئی قسمت کہ ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چاچو کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے ڈرتے تھے اور کچھ بول نہ سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت منہ زور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا۔ زمیندار باپ کے لاڈ پیار اور عیش بھری زندگی نے اسے عیاشی کا عادی بنا دیا تھا۔ جب باپ کی وفات ہوئی تو وہ اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی، اور اب وہ اور زیادہ عیاش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ اسے آزادی جو مل گئی تھی، چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو غربت کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کے والد اپنے بہت بڑی اور شاندار حویلی میں رہتے تھے، لیکن پھر اسے بیچنا پڑ گیا۔ پھر یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے جو کہ لائبہ کی دادی نے اپنے زیور بیچ کر اور جمع پونجی ملا کر خریدا تھا تاکہ ان کے بچے دربدر نہ ہوں۔ ان کا بڑا بیٹا کلیم تو نکما اور عاقبت نا اندیش تھا۔ سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پہ پلنے لگا، لیکن اس کی عادات پھر بھی شاہانہ رہیں۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا، یوں ماں سے رقم کھسوٹ لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے، اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا۔ لائبہ کے چچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی اور نام سلیم تھا۔ وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ لائبہ کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے کنبے کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ لائبہ کا تایا کلیم جوا کھیلنے لگا، پھر وہ نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی۔ اولاد جتنی بھی بری ہو، چاہے قاتل خونی کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ سو لائبہ کی دادی نے اپنے بڑے بیٹے کلیم کے لیے لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ وہ یہ اپنا مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے اچھے سے اچھا وکیل کریں اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لیں۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنا لیں گے۔ ماں کے مجبور کرنے پر لائبہ کے والد کو مکان فروخت کرنا پڑا اور پھر وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ روپیہ بڑے بھائی کے مقدمے پر خرچ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے یہ ایک بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے۔ میری والدہ بھی گئیں۔ ہر کسی کو دکھ ہوا، یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈھال ہے۔ ان دنوں لائبہ 4تھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کی والدہ سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی اپنے میکے چلی گئی۔ وقت بھی کبھی کبھی بہت ظالم ثابت ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے والد کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن 6 ماہ ہسپتال میں رہے۔ ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی جو ویگن میں آ کر کچلی گئی تھی۔
जब वो घर आए तो माजूर हो चुके थे, नौकरी छूट गई थी। लाइबा के चचा ने चाहा कि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर लें और डूबती कश्ती को सहारा दें, मगर लाइबा के अब्बू ने छोटे भाई को ऐसा ना करने दिया। मजबूर किया कि नहीं, वो तालीम को जारी रखें, क्योंकि अब यही लड़का उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। उनका ईमान था कि बुरे भले दिन जूं तूं गुजर ही जाते हैं, मगर इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिला आखिर अच्छे दिन वापस आ ही जाते हैं। लाइबा का चचा तालीम हासिल कर रहा था और मेहनत से पढ़ता था, क्योंकि उसको घर के हालात का एहसास था। दादी बूढ़ी थी, कोई काम ना कर सकती थी। अब घर का बोझ लाइबा की वालिदा पर था। वो सिलाई करके 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करती थी। कभी घर में फाके भी हो जाते, लेकिन लाइबा हमें कुछ ना बताती। ताहम वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर और जर्द होती जा रही थी। हालात से मजबूर होकर एक दिन उसकी माँ एक स्कूल में गई। चूँकि प्राइमरी पास थी, टीचर तो लग ना सकती थी, अलबत्ता वहाँ एक आया की जगह खाली थी। ये नौकरी भी उस शरीफ मेहनतकश औरत ने कबूल कर ली ताकि अपने बच्चों और देवर को पढ़ा सके। वो स्कूल की आया हो गई, जिसके बदले में उसी स्कूल में उसके 2 बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत मुयस्सर आ गई। लाइबा 5वीं में थी। एक दिन उसकी वालिदा को एक स्कूल टीचर ने कहा कि हमारे घर के पास एक ऑफिसर रहते हैं, उनकी बीवी को एक बच्ची बतौर मुलाजमा दरकार है। बहुत अमीर लोग हैं, वो अच्छे पैसे देंगे। अगर तुम अपनी कोई बेटी वहाँ मुलाजिम करा दो तो तुम्हारे मौशी मसले काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। लाइबा की वालिदा आंटी रुकैया ने कुछ सोचा और लाइबा से मशवरा किया, क्योंकि वही बड़ी बेटी थी। मेरी दोस्त ने फ़ौरन हामी भर ली, लेकिन एक शर्त पर कि वो सुबह स्कूल जाएगी और वापसी के बाद उस बेगम के घर का काम काज करेगी। लाइबा चूँकि शुरू से ही हमारे स्कूल में पढ़ती थी, लिहाजा इस बात का इल्म किसी को ना था कि उसकी माँ स्कूल मेड बन गई है और लाइबा एक अमीर घराने में चाइल्ड लेबर कर रही है। जिस बेगम के पास टीचर ने उसको मुलाजमा रखवाया था, उसने पूरे 2 साल का खर्चा इकट्ठा अदा कर दिया। यह एडवांस रकम 1 लाख के करीब बनती थी। बदले में लाइबा की जिंदगी गोया 2 बरस तक उसके हाथों में रहन कर दी गई। उस 1 लाख से उसकी वालिदा ने छोटा सा प्लॉट खरीद लिया, क्योंकि वो मकान का किराया अदा नहीं कर सकते थे, और लाइबा की मालिकन ने कहा था, अगर तुम 2 साल और बच्ची को मेरे पास रहने दोगे तो मैं उस प्लॉट पर आप लोगों को 2 कमरे भी तामीर करा दूंगी। लाइबा अब रोज़ सुबह अपनी मालिकन के घर से स्कूल आती और वापस उसके घर चली जाती। यूनिफॉर्म बदल कर वो बेगम के काम करती। रात को 10 बजे के बाद उसे छुट्टी मिलती तो बैठकर स्कूल का काम करती और उनके घर सो जाती। जब सुबह उठती, बेगम सो रही होती, वो बगैर खटका किए तैयारी करती और पढ़ने आ जाती। बेगम के बंगले का चौकीदार उस बच्ची पर तरस खाकर कभी कभी उसे थोड़े से पैसे दे देता ताकि वो आधी छुट्टी में भुने हुए चने या बिस्किट खरीद कर खा सके। ताहम वो अक्सर भूखी रहती थी और हम सहेलियों को कुछ भी नहीं बताती थी। रोज़ बरोज़ वो कमज़ोर होती जा रही थी। बगैर नाश्ता किए रोज़ाना स्कूल आना भी एक इम्तिहान था। वो एक लायक तालिबा थी। इन हालात में भी दिल लगाकर क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसका बचपन और शौखियाँ छीन ली हों। वो बहुत संजीदा और बुर्दबाद हो गई थी। फ्री पीरियड में जब हम सहेलियाँ हंसती खेलती और कैंटीन जाकर खाती पीती, वो ग्राउंड में बैठकर किताब खोल लेती और पढ़ती रहती। पहले तो हम उसका मजाक उड़ाते कि किताबों का कीड़ा बन गई है, शायद ज़िले में अव्वल पोजीशन लेने का इरादा है। जब उसने हमारे किसी मजाक का जवाब न दिया तो हम भी खामोश हो गए और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक रोज़ वो स्कूल आई, उसके हाथों पर नील पड़े थे, बाजू भी बहुत जख्मी थे। मैंने पूछा, लाइबा ये तुमको क्या हुआ है? लाइबा से बैठा नहीं जा रहा था। ताहम वो ना बोली जैसे लब किसी ने सी लिए हों। अगले रोज़ फिर वो स्कूल ना आई। 2 रोज़ बाद आई तो बताया बुखार हो गया था, तभी छुट्टी कर ली थी। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे चोट लगी थी जो दर्द की वजह से बुखार हो गया? बहुत पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया कि एक अमीर घर में नौकरानी हूँ, बेगम ने हथेलियों पर मारा था और सीढ़ियों से धक्का दिया तो बाजू जख्मी हो गया। ये सब बातें हमें बाद में पता चली थीं। लाइबा को इज्जत नफ्स का एहसास था। वो उन दिनों अपने हालात सबसे छुपाती थी, हालांकि मालिकन उससे बहुत बुरा सलूक करती थी। उसे खाने को पूरा न देती। वो घंटों सर्दी में कपड़े धोती और उसके बच्चे संभालती, उनके फीडर धोती। गंदे कपड़े वो उससे ठंडे पानी से धुलवाती, अपने कपड़े इस्त्री करवाती, जूते पॉलिश कराती।
غرض 1 منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت اس کو ڈانٹتی رہتی۔ لائبہ چھپ چھپ کر روتی۔ بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی، خبردار میں تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ لے گی حالات اچھے نہ ہو سکیں گے۔ جوں توں 2 سال گزر گئے۔ معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے گئی۔ بیگم نے کہا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے ہل گئے ہیں، اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان لے دیتی ہوں، 2 سال اور اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اپنی بیٹی کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودا منظور کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا، اور پھر لائبہ کو بیگم نے اسکول میں پڑھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو اپنا زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی۔ رات دیر سے آئی تھی، صبح یاد نہ رہا۔ الماری کھولی، زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا۔ اس نے کہا، باجی میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ نے کہاں رکھا ہے۔ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگھار میں اس پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی تھی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں نے رات سنگھار میں اس کی دراز میں رکھا تھا زیور، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں ہے، الماری میں بھی نہیں ہے، یقیناً تم نے چھپایا ہے، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ تمہیں میں جان سے مار ڈالوں گی۔ بیچاری لائبہ نے اسکول سے چھٹی کر لی، سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا، گھر میں ہوتا تو ملتا، وہ تو بڑے صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا، اپنی بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ عورت تھی، اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی۔ پھر بڑے صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو، کوئی چیز قیمتی سامنے دھری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان تو اپنے شوہر کی طرف گیا ہی نہیں، اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا اور استری سے اس بیچاری کی کمر داغ دی، لیکن وہ بیچاری کیسے قبول کر لیتی جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہ تھا؟ تم نے اس لیے چھپایا ہے نا کہ جب تمہاری ماں ملنے آئے گی تو تم اس کو دو گی، میں خوب جانتی ہوں تم لوگوں کے بارے میں۔ یہ بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا، اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ بے ضمیر پھر بھی چپ رہے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے مداخلت کریں۔ شام کو جب بڑے صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، اس مردود نے میرا زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کیا تم نے اچھی طرح ڈھونڈا ہے؟ کہیں رکھ کر بھول تو نہیں گئی؟ تمہیں ویسے بھی بھولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ جی میں نے اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں ہے، ساری الماری چھان لی ہے۔ ارے تم نے ناحق اس بیچاری کو زدکوب کیا ہے۔ یہ لو زیور، تم کو سبق سکھانے کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا تھا میں نے۔ انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا، تبھی وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سبق بیگم کو کیا ملا، بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی۔ کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک لائبہ اسکول نہ آ سکی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی۔ اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی۔ ٹیچرز بھی ڈانٹتی کہ تم کیوں اس قدر لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے امتحان ہوں گے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ۔ بیچاری کیا بتاتی کہ گھر بنوانے ہی کے لیے تو یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ بیگم نے سریا، اینٹیں، سیمنٹ، تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا، مگر لائبہ اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی۔ ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی تھی۔ اس کی بھوک مر گئی، خالی پیٹ اسکول آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئی، مگر خوددار تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی نہ بتایا کہ میں بغیر ناشتے خالی پیٹ اسکول آ جاتی ہوں، کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی شے نہیں اٹھا سکتی۔ میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں،
روز لنچ باکس ساتھ لاتی اور جیب خرچ بھی پاس ہوتا، لیکن وہ ہمیں کچھ بتاتی نہیں تھی، تو اس کے خاموش رویے سے ہم اب اس سے دور رہنے لگی تھی۔ اس کو تو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ حالات کی وجہ سے وہ غریب ضرور ہو گئے تھے، لیکن پیچھے سے زمیندار گھر کی خوبو تو موجود تھی۔ وہ اب بھی اونچے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو کہتی، سعدیہ جب ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے نا تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسا کہ تمہارا ہے۔ لائبہ نیک سیرت تھی، 5ویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور ہر وقت زبانی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت پرکشش ہوا کرتی تھی، مگر اب چہرہ بے رونق اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ انسان ایک حد تک سختی برداشت کر سکتا ہے۔ 8ویں جماعت میں آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں اس کا چاچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے کہ جیسے دنیا جہان کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھوس کا ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ لائبہ اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول بھی نہ سکتی، آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر عیادت کو گئے، وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے ہسپتال لے گئی۔ چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھیں، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ لائبہ کی ماں سے کہا کہ تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی تھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے، کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تبھی مجھ سے مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں آفیسر ہو گئے تھے، کہا کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لیں، وہ نیک لڑکی ہے، غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں، لیکن خاندان تو اچھا ہے، پہلے زمیندار گھرانہ تھا جو ان کے تایا کلیم کی وجہ سے برباد ہوا۔ امی میری راضی ہو گئیں، کہا لائبہ میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے، پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں اپنا پرچہ کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا اس نے۔ میرا بھائی گاڑی پر لینے آیا تھا، زبردستی میں اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئی۔ وہ کافی لاغر ہو گئی تھی، اب وہ پڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا، کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، رقم باقاعدگی سے بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت، عظیم اور ناتواں لڑکی نے کیا، وہ اپنے جان لیوا اثرات اس پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت تو دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو صحت کی دولت دوبارہ نہ مل سکی۔ یہ دولت اگر ایک بار کھو جاتی ہے نا تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کیا بتاؤں، اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا تھا۔ آج اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی کہ کیوں اپنی پیاری دوست کی بر وقت خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی، اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر آباد کہا، وہ بیمار تو تھی ہی، اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے یہ بھی کہہ دیا، لائبہ تم اسی رضیہ کی بیٹی ہو نا جو فلاں اسکول میں میڈ ہے، اگر چاہے تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے، جگہ خالی ہے، یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اپنی امی کو بتا دینا، چاہیں تو آ کر مجھ سے مل لیں۔ بس یہ اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا کیا اور نہ ہی اسکول آئی، کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں اسے اسکول آیا کی بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی وہ یہ سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج تو لائبہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے زمانے گزر چکے ہیں،
لیکن جب بھی اس کا معصوم سا مظلوم چہرہ یاد آتا ہے دل بجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وقت پیچھے چلا جائے اور میں اپنی دوست کی ساری پریشانیوں کا مداوع کر دوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کہ اللہ کو اسی لیے پسند آ گئی اور اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے اللہ اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری یہ پیاری سہیلی اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کے بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں۔